السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ آزرمی دخت نے فرخ زاد کو پیٹھ کے بل کر کے ایک تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اوپر سے دبا لیا۔ فرخ زاد بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا، سیاد خش ابھی جوانی کی عمر میں تھا۔ فرخ زاد سانس رکنے سے تڑپا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر بے حس ہو گیا۔ سیاد خش وہاں سے چلا گیا اور آزرمی دخت نے شاہپور کو اطلاع بھجوائی کہ فرخ زاد حجلہ عروسی میں مر گیا ہے۔ محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شاہپور کے پیچھے طبیب دوڑے آئے۔ اس دور میں اس قسم کی موت کے باعث معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ فرخ زاد حرکت قلب اچانک بند ہونے سے مرا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ بڑھاپا بتائی۔ 2 ہی دنوں بعد فارس کا بادشاہ شاہپور بھی اسی طرح پراسرار موت کا شکار ہو گیا اور آزرمی دخت نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا، اور اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ تخت کا کوئی وارث سامنے آئے گا تو وہ شاہپور جیسے انجام کو پہنچے گا۔ تب یہ شک ابھرا کہ شاہپور کو قتل کیا گیا تھا۔ آزرمی دخت نے سیاد خش کو وزیر سے بھی اونچا رتبہ دے دیا۔ اس حسین اور عیار عورت نے اپنے پہلے دور حکومت میں سیاد خش کے خاندان کو اعلیٰ عہدوں، رتبوں اور جاگیروں سے نوازا تھا۔ اس خاندان کے کچھ لوگ فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ اس نے مدائن میں مقیم فوج کو اپنے زیر اثر کر لیا اور فوج کو سبز باغ دکھا کر سلطنت فارس کی بجائے آزرمی دخت اور سیاد خش کا وفادار بنا دیا۔ مدائن فارس کا دارالحکومت تھا۔ چند دنوں میں مدائن کی فوج صرف مدائن کی ہو کر رہ گئی۔ اس میں ہزارہا عیسائیوں کی جبری بھرتی کے ذریعے اضافہ کر لیا گیا۔ پوران دخت ایک اور شہزادی تھی جسے تاریخوں میں ارد شیر کی بیٹی لکھا گیا ہے۔ اس نے فارس کے شاہی خاندان کے درمیان اختلافات اور امراء کی آپس کی عداوت اور تفرقہ بازی ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ چونکہ وہ نیک تینت عورت تھی اور وہ مفاد پرست نہیں تھی، اس لیے ہر کوئی اس کی بات مان لیتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ادھر مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں اور مدائن تک کو محاصرے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور ادھر آزرمی دخت نے سلطنت کی تباہی سے نظریں پھیر کر اپنی ذاتی حکومت بنا لی ہے، تو وہ آزرمی دخت کے پاس گئی۔ پوران شہزادی نے اسے سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہا، وہ جو خاموشی سے سنتی رہی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تخت سے دستبردار ہو جاؤں؟ آزرمی دخت نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کیا اب تم فارس کی ملکہ بننا چاہتی ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس تخت نے کتنی جانیں لے لی ہیں؟ نہیں ملکہ فارس، پوران نے کہا، سوال تخت کا نہیں، اب تو سلطنت فارس کی بقا اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تخت پر آپ ہی بیٹھی رہیں، لیکن اہم امور کے فیصلے مشیروں اور امراء کو کرنے دیں۔ میری بات غور سے سن لو پوران، آزرمی دخت نے کہا۔ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، میں ملکہ ہوں۔ سلطنت کے بھلے برے کو میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ تم جن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس پند و نصیحت سے باز آ جاؤ۔ میں پند و نصیحت سے باز آ جاؤں گی، پوران نے کہا، لیکن سلطنت فارس کو تم سے بچانے کے لیے نہ جانے کیا کر گزروں گی۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس تخت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور یہ بھی سوچ لو کہ فارس ہی نہ رہا تو کیا مسلمان آپ کو تخت پر بٹھائیں گے؟ مسلمان مدائن کو فتح نہیں کر سکتے، آزرمی دخت نے کہا، اور کوئی مجھے اس تخت سے اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسے جرت مند لوگ موجود ہیں ملکہ، پوران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایک بار تخت سے اٹھا کر شاہپور کو بٹھا دیا گیا تھا، آزرمی دخت نے کہا۔ کہاں ہے شاہپور؟ مجھے مجبور اور بے بس کرنے کے لیے فرخ زاد کی بیوی بنا دیا گیا۔ فرخ زاد کسرا کے خاندان کا فرد نہیں تھا، وہ شاہی خاندان کا ملازم تھا۔ میں اسے اپنا ملازم سمجھتی تھی۔ میں اپنے غلام کی بیوی کیسے بن جاتی؟ میں نے شادی کی پہلی رات اس کی زندگی کی آخری رات بنا دی۔ اس تخت طاؤس پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ پوران کو پہلے ہی شک تھا کہ فرخ زاد حرکت قلب بند ہونے سے نہیں مرا، بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اب آزرمی دخت کی باتوں سے یہ شک یقین میں بدل گیا۔ فارس کا مشہور و معروف جرنیل رستم فرخ زاد کا بیٹا تھا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ اسی کو سچ مانتا رہا۔ وہ اس وقت خراسان کی سرحد پر تھا۔ ایک روز مدائن کا ایک گھڑ سوار اس کے پاس سرحد پر پہنچا اور اسے پوران کا تحریری پیغام دیا۔ اس میں پوران نے مدائن کے حالات اور آزرمی دخت کی فرعونیت کی تفصیل لکھی اور پھر لکھا، آپ کے والد فرخ زاد کی موت طبعی نہیں تھی۔ میں نے محل کے ملازموں سے جو سراغ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کو آزرمی دخت اور سیاد خش نے شادی کی پہلی رات ان کا سانس روک کر قتل کیا تھا، اور شاہپور کو بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ آزرمی دخت نے مجھے کہا ہے کہ اس کے تخت پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ آپ پر 2 فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لینا ہے، اور دوسرا فرض سلطنت فارس کی عظمت کا تحفظ کرنا ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ آزرمی دخت اور سیاد خش نے اپنا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ جب بھی آئیں اکیلے نہ آئیں، پوری فوج ساتھ لائیں۔
آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی۔ رستم نے یہ پیغام پڑھا تو بگولے کی طرح اٹھا۔ اس نے کچھ سوار دستے منتخب کیا اور کہا، باہر کے دشمن کی نسبت اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ خطرہ جو اپنے گھر سے سر اٹھاتا ہے وہ باہر کے خطرے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ حکمرانی کے ہوس کار اپنے ہی ملک کو تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان ساتھیوں اور بھائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں جو فارس کی اتنی بڑی شہنشاہی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنا ہوگا۔ رستم ان دستوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ کسی ذریعے سے آزرمی دخت اور سیاد خش کو پتہ چل گیا کہ رستم ان کے خلاف فوج لا رہا ہے۔ آزرمی دخت نے مدائن کی فوج کے چند ایک دستے رستم کو روکنے کے لیے مدائن سے کچھ دور بھیج دیے۔ رستم تیز و تند آندھی کی طرح آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں سے کہا کہ مدائن کی فوج کا ایک بھی آدمی واپس نہ جائے۔ رستم نے اپنے دستوں کو پہلے ہی مشتعل کر رکھا تھا۔ ان سوار دستوں نے پھیل کر مدائن کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ رستم نامور اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت نے آزرمی دخت کے دستوں کو بے بس کر دیا۔ معرکے میں بہت خونریزی ہوئی۔ آخر رستم کی فوج نے آزرمی دخت کی فوج کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ پھر رستم نے مدائن کو محاصرے میں لے لیا۔ مدائن کی فوج نے محاصرہ توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ کرنے والوں کا قائد رستم تھا۔ شہر کے اندر پران شہزادی موجود تھی اور آزرمی دخت اور سیاد خش کے مخالف امرا بھی موجود تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا کہ ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ رستم کے دستوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سوار اس دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور ایک اور دروازہ کھل گیا۔ شہر کے اندر لڑائی شروع ہوئی تو پوران اور اس کے حامی امرا گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ رستم بھی اندر آ گیا۔ یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے تھے، آپس میں نہ لڑو، تم بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، انہیں قتل کرو جو تمہیں لڑا رہے ہیں، تباہ ہو جاؤ گے، اپنی بہنوں کو بیوہ نہ کرو۔ اس طرح اعلان کر کر کے اس خانہ جنگی پر قابو پا لیا گیا۔ آزرمی دخت اور سیاد خش کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رستم نے تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آزرمی تخت اور سیاد خش کو ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور فوج کے دونوں دھڑوں کو بتایا کہ ان دونوں نے کس طرح تخت و تاج کے لالچ میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ رستم نے یہ ساری رویداد سنا کر سیاد خش کو آگے کیا اور اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر جلاد کو بلا کر کہا کہ آزرمی دخت کی آنکھیں نکال کر اسے شہر سے نکال دیا جائے۔ دو سپاہیوں نے آزرمی دخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جلاد نے خنجر کی نوک سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں۔ اس کے بعد وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ رستم نے امرا سے صلاح مشورہ کر کے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے پوران ملکہ فارس ہے۔ وہیں تاج پوشی کی مختصر سی رسم ادا کر کے پوران نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج سے رستم ہی وزیر ہے اور رستم ہی تمام افواج کا کمانڈر ان چیف ہے اور سلطنت کے تمام اہم امور کے فیصلے رستم ہی کیا کرے گا۔ پوران نے یہ بھی کہا کہ یہ فرمان رعایا کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیا جائے کہ فارس کے ہر فرد پر رستم کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے اور ہر فرد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کر دے۔ جس وقت آزرمی دخت نے فرخزاد اور شاہپور کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور مدائن میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کر دیے تھے، اس وقت تاریخ اسلام کے مشہور سالار مسنہ بن حارثہ فارس کے ایک بڑے شہر ہیرا میں تھے۔ جاسوسوں نے انہیں فارس کے دارالحکومت کے یہ حالات سنائے۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ سالار مسنہ مدینہ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فارس کی اندرونی تفرقہ بازی کی تفصیل سنا کر فارس پر حملے کی اجازت طلب کی۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری دن تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو عراق سے شام بھیج دیا کیونکہ وہاں کے محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی اکٹھے کر کے دو۔ اس کے فوراً بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اس داستان کے ابتدائی ابواب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مسنہ بن حارثہ نے کس طرح لوگوں کو عراقی محاذ پر جانے کو کہا تھا اور لوگوں کا رد عمل کتنا سرد تھا۔ آخر ابو عبید اٹھے اور کہا کہ وہ مسنہ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد رضاکار اپنے آپ کو پیش کرنے لگے اور جب مسنہ مدینہ سے محاذ کو لے کر چلے تو ان کے ساتھ 1000 رضاکار مجاہدین تھے۔ راستے میں رضاکاران ان کے ساتھ ملتے گئے اور تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ جب مسنہ محاذ پر پہنچے تو ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ پوران کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام امراء اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پیغام بھیجے۔
اس نے سب کو کہا کہ اپنی جاگیروں کو، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خدروں سے بھی لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچنے لگے۔ رستم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مدائن سے مسلمانوں کے خلاف لشکر بھیجے۔ ایک کا کمانڈر جابان تھا۔ اسے رستم نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جائے اور ہیرا پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ دوسرے لشکر کا کمانڈر نرسی تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے کے ایک مقام کسکر جا کر اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اس وقت ابو عبید 10,000 مجاہدین کے ساتھ ایک مقام خفان تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ فارسیوں کا ایک لشکر فرات کے کنارے کنارے ہیرا کی طرف آ رہا ہے۔ ابو عبید نے اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر اس کے کہ دشمن ان تک پہنچے، ہم اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ ابو عبید نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور 10,000 مجاہدین کو لے کر چل پڑے۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام غارق کے قریب مجاہدین نے جابان کے لشکر کو روک لیا۔ یہ ایک خونریز لڑائی تھی۔ ابو عبید کو جنگی قیادت کا اتنا تجربہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ذرا سی بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے 10,000 کے لشکر کو ایسی اچھی طرح سے تقسیم کر کے لڑایا کہ فارسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ فارس میں مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی موجود تھی۔ مجاہدین ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن غیر منظم ہو کر پسپا ہونے لگا۔ رستم کا یہ لشکر اپنی بے شمار لاشیں اور تڑپتے ہوئے زخمی پیچھے چھوڑ کر ایسا بکھرا کہ مجاہدین نے فارسی کمانڈر جابان اور اس کے نائب مروان شاہ کو پکڑ لیا۔ مروان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کرنے والے نے وہیں قتل کر دیا۔ جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فارس کی فوج کا جرنیل ہے۔ میرے عرب دوست، جابان نے مجاہد سے کہا، مجھے پکڑ کر کیا کرو گے؟ بوڑھا آدمی ہوں، آؤ میں تمہیں 2 جوان جنگی قیدی دوں گا۔ یہ 2 بڑے قیمتی غلام ہوں گے اور میں تمہیں کچھ قیمتی چیزیں دوں گا۔ غلام اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں؟ مجاہد نے پوچھا۔ میں یہ تمہارے حوالے کروں گا تو مجھے آزاد کرنا، جابان نے کہا، لیکن وعدہ دو کہ غلام اور قیمتی اشیاء لے کر مجھے آزاد کر دو گے۔ میں عرب ہوں اور مسلمان ہوں، مجاہد نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے سپہ سالار کے پاس چل کر میرے ساتھ معاملہ طے کر لو۔ جابان مان گیا۔ مجاہد اسے ابو عبید کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ قیدی اپنی رہائی کے عوض کیا پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی سپاہی نہیں، ایک مجاہد نے جابان کو پہچانتے ہوئے کہا، یہ فارس فوج کا سپہ سالار ہے۔ میں اسے قتل کرنے گیا تھا لیکن یہ بچ نکلا، اسے قتل کر دو۔ ٹھہرو، ابو عبید نے کہا اور جابان کو پکڑنے والے مجاہد سے پوچھا، کیا تو نے اسے 2 جوان جنگی قیدیوں اور کچھ قیمتی اشیاء کے عوض آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ ہاں سپہ سالار، مجاہد نے جواب دیا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ابو عبید نے کہا، ایک مسلمان اس کی جان بخشی کر چکا ہے، اسے لے جاؤ، اسے اپنا افزانہ لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ مسلمانوں کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح فارس کا ایک تجربہ کار جرنیل آزاد ہو گیا۔ فارس کے دارالحکومت مدائن کے محل کے ایک کمرے میں فارس کا نامور جرنیل تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور واپس آ جاتا، کبھی چلتے چلتے رک جاتا اور ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا، کبھی رک کر سر پکڑ لیتا، کسی سوچ میں محو ہو جاتا اور اچانک چل پڑتا۔ اس کے انداز میں عتاب تھا۔ اس کی رہائش شاہی محل سے کچھ دور تھی۔ وہ بھی ایک محل تھا لیکن ملکہ فارس پوران شہر کے کہنے پر وہ شاہی محل میں آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عرب اور فارس خونریز اور بڑی ہی شدید لڑائی میں الجھے ہوئے تھے اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ فیصلہ فارس کے خلاف ہوتا نظر آتا تھا۔ کسی بھی لڑائی میں فارس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اکٹھے رہیں؟ پوران نے رستم سے کہا، تمہاری فکر میں راتوں کو بھی نہیں سو سکتی، جنگ کی اگلی خبر کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں ملکہ فارس، رستم نے کہا، یہی بہتر ہے کہ ہم اکٹھے رہیں۔ ہم اس رات چین کی نیند سوئیں گے جس رات ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ آخری مسلمان کا خون سرزمین فارس پر بہا دیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پوران نے جذباتی لہجے میں کہا تھا۔ اور کیا تم ضروری سمجھتے ہو کہ مجھے ملکہ فارس کہو؟ پوران کہا کرو۔ ہم دونوں کا جذبہ ایک جیسا ہے، فارس جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کچھ بھی نہیں۔ پوران نوخیز لڑکی نہیں تھی، جوانی کے آخری حصے میں تھی، لیکن بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے عمر سے کم لگتی تھی اور فارس کے حسن کا نمونہ تھی۔ اس کے دل میں عربی مسلمانوں کی نفرت اور فارس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ حسین اور دلکش عورت ہے۔ اس روز جب رستم محل کے ایک کمرے میں غصے اور تفکر کی کیفیت میں ٹہل رہا تھا، اس وقت پوران
मदाइन की शहर पनाह पर खड़ी उस तरफ देख रही थी जिधर से कासिद आया करते थे। मलिका फारस उसे अपने अक़ब से आवाज सुनाई दी। उसने घूम के देखा, उसके करीब कलादार खड़ा था। अगर मलिका कासिद के इंतजार में है तो नीचे चली जाएं, कलादार ने कहा। कासिद आ चुका है और सीधा रुस्तम के पास गया था। रुस्तम ने मुझे क्यों नहीं बताया? पुरान ने कहा। इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं मलिका मुअज़्ज़मा? कलादार ने कहा। मैं भी रुस्तम के पाए का जर्नैल हूं। महज से आने वाले कासिद को दूर से देखकर बता सकता हूं कि ये अच्छी खबर ला रहा है या बुरी। मैंने उस कासिद को दीवार के ऊपर से देखा था। उसका चेहरा और उसके घोड़े की चाल बता रही थी कि खबर अच्छी नहीं। खबर जो भी आती है अच्छी नहीं होती, पुरान ने अपने आप से बात करने के अंदाज से कहा और दौड़ती हुई शहर पनाह से उतर गई। नीचे उसका घोड़ा खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुई और एड़ लगा दी। रुस्तम ने दरबान को बुलाया। जालिनूस से कहो कि फौरन मेरे पास आए। रुस्तम ने दरबान को हुक्म दिया। दरबान बाहर निकला तो कुछ ही देर बाद दरवाजा बड़ी जोर से खुला। रुस्तम कमरे में खड़ा था और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। आ गए जालिनूस? रुस्तम ने दरवाजे की तरफ घूमे बगैर कहा। जाबान की खबर सुन ली तुमने? मैं खबर सुनने ही आई हूं रुस्तम। रुस्तम तेजी से घूमा। जालिनूस की बजाय उसके सामने पुरान खड़ी थी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है खबर अच्छी नहीं, पुरान ने कहा। इसीलिए तुमने मुझे अभी तक बेखबर रखा है। पुरान ने रुस्तम की कमर में बाजू डालकर उसे बिठाते हुए कहा। मैं तुम्हारे चेहरे पर शिकस्त का तासुर नहीं देख सकती। क्या खबर आई है? जाबान और मरवान शाह ने सल्तनत फारस की बुनियादें हिला डाली हैं। रुस्तम ने शिकस्त खुर्दा आवाज में नहीं बल्कि गुस्सीले लहजे में कहा। दोनों ने मुसलमानों से ऐसी शिकस्त खाई है कि मरवान शाह को मुसलमानों ने पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया गया। और जाबान? वो जिंदा है, रुस्तम ने जवाब दिया। कासिद ने बताया है कि जाबान भी पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें एक धोखा देकर जिंदा वापस आ गया है। अगर मरवान शाह और जाबान जैसे जर्नैल शिकस्त खा गए हैं तो क्या मैं खुद आगे चला जाऊं? नहीं रुस्तम, पुरान ने उसके गले में बाजू डालकर और अपना एक रुखसार रुस्तम के गाल से लगाकर कहा। तुम सारी फौज के कायद हो, सल्तनत के तमाम अहम उमूर के भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम यहां बैठकर जर्नैलों को लड़ाओ। पुरान के रेशम जैसे मुलायम बाल रुस्तम के चेहरे को मस कर रहे थे। रुस्तम उठ खड़ा हुआ। मुझे अपने हुस्न से मशहूर करने की कोशिश न करो पुरान, रुस्तम ने गुस्सीली संजीदगी से कहा। मुझे इस कैफियत में ही रहने दो जो मुझ पर तारी है। मैं तुम्हारा गुस्सा कम करना चाहती हूँ, पुरान ने कहा। मैं तुम्हें सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सल्तनत फारस के मुतालिक मेरे जज्बात से तुम वाकिफ नहीं हो? मैंने अपनी जिंदगी को और अपना सब कुछ फारस की सल्तनत के लिए वक्फ कर दिया है। इन बातों को छोड़ दो रुस्तम। अब ये सोचो कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर हैं या हमारी फौज में कोई ऐसी खामी है जो हमारे जर्नैलों को मुसलमानों के आगे ठहरने नहीं देती। मैं तो ये सुनती हूँ कि मुसलमानों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत ही कम होती है, फिर हर मैदान में फतह याब क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि वो खूबसूरत औरतों के गालों और रेशमी बालों से सुकून हासिल नहीं करते, रुस्तम ने कहा। वो शराब की सुराहियां खाली करके अपनी शिकस्त को भूलने की कोशिश नहीं करते। वो महल्लात में नहीं रहते। मालूम नहीं उनका मजहब सच्चा है या नहीं, लेकिन वो अपने अकीदे के पक्के हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि मुसलमानों की क़यादत मुस्तहकम और पुरअज़्म है, पुरान ने कहा। मैंने सुना है कि उनका नया खलीफा इनकलाबी ज़हन का आदमी है। क्या नाम है? उमर बिन खत्ताब, रुस्तम ने कहा। हमारे जासूस मदीना में मौजूद हैं और मदीना के इर्द गिर्द 2-4 ईसाई भी हैं। वो बाकायदा खबरें भेज रहे हैं। इन खबरों से तुमने क्या हासिल किया है? पुरान ने पूछा। मैं पहले कह चुका हूं कि मुसलमान अकीदे के पक्के हैं, रुस्तम ने कहा। यहूदियों ने अपनी बड़ी ही हसीन लड़कियों को भी इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन नाकाम रहे। इधर हमारे सिपाही से सालार तक का ये हाल है कि अय्याशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे मदीना से ये इत्तला भी मिली है कि मुसलमानों का एक अकीदा ये भी है कि किसरा परवेज ने उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फाड़कर उसके टुकड़े बखेर दिए थे, इसलिए सल्तनत फारस इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। मैं ये समझा हूं कि उनका नया खलीफा उमर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तौहीन का इंतकाम ले रहा है और वो कामयाब भी है, पुरान ने कहा। हाँ पुरान, रुस्तम ने कहा। अभी उमर को कोई कामयाबी की खबरें मिल रही हैं। हमारा हर हरबा नाकाम हो रहा है। यहूदियों ने मुसलमान ताजरों के बहरूप में मदीना से दूर दराज इलाकों के मुसलमानों को फारस की जंगी ताकत से इतना डरा दिया था कि वो इराक का नाम भी नहीं लेते थे। मुझे ये भी इत्तला मिली थी कि हमारी फौज की दहशत मदीना के लोगों पर भी तारी हो गई थी, यहाँ तक कि खलीफा के अपने हल्के के आदमियों ने इराक के महाज पर आने की हामी नहीं भरी थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।